شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید جو کہ خلیفہ کے عہدے پر بیٹھ چکا تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد تھی، جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میری بیعت کر لے، یعنی یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید کے مظالم بیان کیے جاتے تھے، دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینے سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا زاد مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ سب آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ واپسی کا راستہ یزیدی فوج نے بند کر دیا تھا۔ اب صرف جنگ ہی واحد راستہ تھا، یا پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ روایات کے مطابق ابن زیاد 4 محرم الحرام 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے پانی کے پاس سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلم برداشت کیا اور اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے پانی سے دور لے گئے۔ یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزیدی فوج کے ساتھ داخل ہوا۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی۔ گھر والوں میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جناب قاسم کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے۔ سب شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں آ گئے اور سب سے واز کرنے لگے، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے پر سلاتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تھا تو تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے، بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن وہ بہت ظالم تھے، کہنے لگے اتنا لمبا واز و نصیحت نہ کرے، مقابلہ ہوگا۔ یزیدی فوج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے تیر برسائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر گئے اور پے در پے تلواروں سے وار کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھر سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔